الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت راتیں چل رہی ہیں اور ان بابرکت راتوں میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کے خلاصہ کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ڈیلی بنیاد پر حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کی خدمت میں 8ویں پارے کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے 8ویں پارے کے اندر جن چیزوں کا ذکر فرمایا، ان میں جو مرکزی چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، 8واں پارہ جو ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر جو ہے سورۃ المائدہ کا آخری حصہ بیان کیا گیا ہے اور آخری حصے میں سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے۔ 8ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جو مشرکین ہیں ان کے 3 اہم کانہ عقائد کا یا ان کی 3 حماقتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی چیز کہ فرمایا کہ وہ یہ کرتے ہیں، جو مشرکین ہیں، کہ جب وہ اناج اور غلہ جو ہے وہ اس کو نکالتے ہیں تو اس میں سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ بھی نکالتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ جو ان کے شرکاء ہوتے ہیں ان کا حصہ بھی نکالتے ہیں۔ ان کے وہ 2 ڈھیر لگاتے ہیں، ایک ڈھیر جو ہے وہ اللہ کا حصہ اور ساتھ میں ایک ڈھیر بن جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ شرکاء کا حصہ نکالتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو انہوں نے حصہ نکالا ہوتا ہے اس میں اگر کوئی چیز جو ہے وہ ان کے دوسرے شرکاء کے حصے میں شامل ہو جائے تو اس کو وہ جو ہے وہ برا محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کے حصے میں سے کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو حصہ نکالا وہ اس میں شامل ہو جائے تو اس کو بڑا برا محسوس کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ تو اس کے اندر شامل ہو گیا لہذا اس کو وہاں سے نکالو۔ یعنی اپنے حصے جب وہاں سے کچھ شامل ہو جائے تو اس کو برا محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی چیزوں میں سے کوئی چیز شامل ہو جائے تو اس کو وہ جو ہے برا محسوس کرتے ہیں اور اس کو فوراً جو ہے وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو دوسری چیز بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی بچیوں کو جو ہے یہ فقر کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کو فقر کی وجہ سے کہ یہ بچیاں ہیں یہ بڑی ہوں گی تو یہ ہم سے حصہ طلب کریں گی، حصہ مانگیں گی، وراثت میں ان کو حصہ دینا پڑے گا، ان کی شادیاں کرنا پڑے گی، تو اس ڈر سے جو ہے یا ان کو کھلانا پلانا پڑے گا تو اپنے بچوں کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری حماقت ہے یا دوسرا جو ہے ان کی احمقانہ حرکت ہے۔ اور تیسری ان کی احمقانہ حرکت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں پارے کے پہلے حصے کے اندر بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا جو چوپائے ہیں نا، جو جانور ہیں ان کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ کچھ جانور انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ان پر جو ہمارے بڑے علماء ہیں وہی ان کے اوپر بیٹھیں گے، اس کے علاوہ ان جانوروں کے اوپر کوئی دوسرا سواری نہیں کر سکتا۔ کچھ انہوں نے جانور ایسے رکھے ہوئے ہیں کہتے جی ان کے اوپر کوئی سواری کر نہیں سکتا ہے، اور یہ بالکل جو ہے نہ ان کے اوپر سواری کر سکتے ہیں اور نہ ان سے کوئی محنت کا کام لے سکتے ہیں۔ اور تیسرے انہوں نے جو ہے وہ ایسے وہ کیا ہوا ہے کہ جب وہ ان جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ بتوں کا نام لے کر جو ہے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ جانوروں کے حوالے سے ان کی 3 بری حرکتیں ہیں یا بری حماقتیں ہیں۔
اچھا، پھر اس کے بعد آگے چیز پھر پیار فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک ان کی بری خصلت یہ بھی ہے کہ جب کوئی کسی جانور کے پیٹ سے زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا گوشت جو ہے وہ مرد کے لیے حلال ہے اور عورت کے لیے جو ہے نا وہ اس کا گوشت کھانا جو ہے یہ حرام ہے۔ اور اگر کسی جانور کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مردار بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے جو ہے یہ حلال ہے، جائز ہے، وہ دونوں اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے خود سے جو ہے اپنے طور پر چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر حلال کیا ہے اور اپنے طور پر چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا ہے، حالانکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو، اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دے یا اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو جو ہے وہ حلال کر دے۔ پھر اس کے بعد جب آگے جو ہے یہ 8ویں پارے کا حصہ آگے چلتا ہے اور اس کی تلاوت آگے چلتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ 10 خاص وصیتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ وہ وصیتیں ہیں کہ جن کے اوپر ساری آسمانی شریعتیں جو ہے وہ متفق ہیں۔ وہ 10 وصیتیں کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز وہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ کرو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری وصیت فرمائی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے والدین کو اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تیسری چیز فرمائی جو وصیت فرمائی کہ تم جو ہے اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ چوتھی چیز جو بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فحاشی، بے حیائی اور برائی جو ہے یہ بہت بری چیزیں ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں، ان سے ہر حالت میں بچنا ہے، اعلانیہ طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی۔ پھر آگے 5ویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پھر آگے 6ٹھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یتیم کے مال میں تصرف نہ کرو، اور پھر اس کے بعد آگے 7ویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ناپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی نہ کرو، اور پھر اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے اس کو پورا کرو، اور پھر آخری چیز جو بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم جو ہے صراط مستقیم پر چلو، اور جو راستہ تمہیں اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے اسی راستے پر چلو۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، پھر آگے سورہ اعراف شروع ہوتی ہے جو 8ویں پارے کا دوسرا حصہ ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بنی آدم کو 4 مرتبہ خطاب فرمایا ہے، اور ہر مرتبہ الگ الگ حکم بیان فرمایا، مگر اس کا مرکز جو ہے وہ ایک ہی چیز تھی۔ کیا پہلے فرمایا کہ اے بنی آدم، تم جو ہے ہم نے تمہارے لیے جو ہے لباس کو اتارا ہے، یہ تمہارے صدر کو بھی ڈھانپتا ہے اور یہ تمہاری زینت کا باعث بھی ہے، لیکن یاد رکھو سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ پھر آگے دوسری مرتبہ فرمایا کہ اے بنی آدم، تمہیں جو ہے وہ شیطان بہکا نہ دے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا کہ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کا ستر کھلوا دیا تھا، یعنی ان کے لباس اتروا دیے تھے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ اے بنی آدم، جب تم نماز کے لیے جاؤ تو اپنا لباس جو ہے اس کو لے لیا کرو، لباس پہن لیا کرو، اور کھاؤ پیو ہماری پاک چیزیں اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اسراف کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا اے بنی آدم، جب تم میں سے کوئی میرا رسول تمہارے پاس آئے تو تم اس کی تصدیق کرو، اور جو تقوی اختیار کرے اور وہ جو ہے اللہ سے ڈرے تو بے شک ایسے لوگوں کو کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، ان 4 مرتبہ جو ہے لباس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو اصل چیز بتائی کیا جا رہی ہے اور مرکز کیا چیز ہے کہ تم جو ہے بے حیائی اور فحاشی سے بچنا ہے۔
اور تم نے جو ہے وہ حیادار بننا ہے، کیونکہ لباس جو ہے یہ حیا اور زینت اور صدر کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ تھا آج 8ویں پارے کا خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے 9ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام اچھا لگے تو اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔